अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनोखी कलम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को हम इस लाइव प्रोग्राम में इस्तक़बाल करते हैं। आज बड़े अरसे के बाद आपके साथ रूबरू होने का हमें मौका नसीब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ताहम आज एक अहम ख़बर के हवाले से हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। वो यूँ कि आलमी सतह पर एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है। तब्दीली थी ही, लेकिन अभी एक बड़ी खुशखबरी भी है मिल्लत इस्लामिया के लिए कि रजब तैयब अर्दगान ने तीसरी बार अपना सदारती जो इलेक्शन है उसमें कामयाबी हासिल की है। और अभी तुर्की में जश्न का समा है, अभी लोग बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो पहले गुज़श्ता कुछ दिन पहले भी एक इलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें वो कुछ थोड़ा सा पीछे रह गए। तो उसके बाद आज फिर से इलेक्शन हुआ, तो उसमें वो उन्होंने अच्छी तरह से कामयाबी हासिल की है। रजब तैयब अर्दगान के मुतालिक हमें कुछ पहले बातें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। सबसे पहले जो रजब तैयब अर्दगान का सियासी सफ़र है वो 1994 से शुरू होता है। 1994 से 1998 तक वो इस्तांबुल के मेयर उनका इंतखाब होता है। इसके बाद 2001 में वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की बुनियाद का क़याम अमल में लाते हैं। फिर 2003 से 2014 तक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की बनते हैं। 2003 से 2014 तक मुसलसल वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की बनते हैं। इसके बाद 2014 में वो प्रेसिडेंटल इलेक्शन वो कंटेस्ट करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, और 2023 तक वो प्रेसिडेंट रहते हैं तुर्की के। और अब ये थर्ड टर्म थी उनकी, तीसरी बार। और ये आज की टर्म इंतहाई अहम थी और ये बड़ी नाजुक थी, अहम थी। वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों अहम थी। अब चूंकि तैयब अर्दगान ने कामयाबी हासिल की है, तज्जिया निगार इस पर अपनी भी राय रख रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तज्जियाती तहरीर आ रही हैं, तज्जियाती बयान आ रहे हैं, तज्जियाती नोट्स आ रहे हैं। लेकिन चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो इसमें जो दिलचस्पी क्यों लोग ले रहे हैं, तुर्की के इलेक्शन में लोग दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, खुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड इसमें दिलचस्पी क्यों ले रहा है। वो इसलिए कि आप सब जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया जिसे हम कहते हैं, मगरबी एशिया, अफ्रीका और मशरकी यूरोप तक 600 साल तक उन्होंने हुकूमत की है। तो बदकिस्मती के सबब पहली जंग अजीम जो 1914 में शुरू हुई, उसके फ़ौरन बाद ही खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया एक साजिश के तहत। और इस साजिश में अपने भी मुलव्वस थे, अपनों ने भी इस साजिश का हिस्सा बने। और रजब तैयब अर्दगान की जो वो खिलाफत उस्मानिया थी उसको ख़त्म करके और वहाँ पे एक नया निज़ाम, मगरबी निज़ाम वहाँ पे मुसल्लत किया गया। तो इसके बाद जैसा ही खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम हुआ, सुकूत हुआ खिलाफत उस्मानिया का, तो उसमें अपने और गैर भी शामिल थे। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने हुकूमत संभाली, जो यूरोपी आशीर्वाद के ज़रिए से यूरोपी सरपरस्ती जिसको हासिल थी, उसने वहाँ पे हुकूमत संभाली। और उसके बाद 24 जुलाई 1923 में स्विट्ज़रलैंड में एक मुआहिदा होता है, जिस मुआहिदे का नाम मुआहिदे लाउज़ान है। आप सब ने सुना होगा कि मुआहिदे लाउज़ान एक अहम ट्रीटी है जो यूरोपी ममालिक और जो उस वक्त जंग अजीम में शामिल ममालिक थे, जिनका पलड़ा बारी था, या जो यूरोपी ममालिक थे, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को तैयार करके फिर एक ट्रीटी की, एक मुआहिदा किया जिसका नाम मुआहिदे लाउज़ान है, जो स्विट्ज़रलैंड में मुआहिदा हुआ। इस चूँकि खिलाफत उस्मानिया का जब इख्तिताम हो गया, तो मुआहिदे लाउज़ान जब हुआ तो इसमें बड़ी अहम बातें हैं, या आप इस पर आप गौर भी कीजिएगा। ये मुआहिदा कितना नुकसानदेह साबित हुआ मिल्लत इस्लामिया के लिए। इसमें तुर्की की जो सरहदें हैं उसकी हदबंदी की गई। जो तुर्की की सरहदें हैं उसकी नए से हदबंदी की गई कि यहाँ तक तुर्की की सरहद है, या उससे उसको बिल्कुल कम कर दिया गया तुर्की की सरहदों को। इसके बाद जो खलीफा उस वक्त का था उसको जलाए वतन कर दिया गया, उसके सारे ख़ानदान को जलाए वतन कर दिया गया।
اور مذہب اسلام پر وہاں پہ پابندی عائد کی گئی، یورپ کی چاہ سے، یورپ کی مرضی سے، اور پھر مصطفیٰ کمال اتا ترک کو استعمال کر کے وہاں پہ مذہب اسلام پر پابندی عائد کی گئی۔ اس کے بعد اس معاہدے میں یہ بات بھی آئی کہ اب ترکی جو ہے وہ 100 سال تک سیکولر ریاست رہے گی، اس میں اسلام یا خلافت کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہوا ترکی کے ساتھ، مطلب اس کو بالکل غلام بنا کے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ترکی چونکہ اس میں تیل، معدنیات، اس میں بہت سارے خزانے تھے ترکی میں ہیں، ابھی بھی معدنیات کے وسائل ہیں، ابھی تیل وہاں سے نکل سکتا ہے، لیکن ترکی کو اپنا تیل کھوجنے کے لیے پابندی عائد کر دی گئی۔ ترکی سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنا تیل اپنے ملک کے لیے اپنے ملک میں سے نہیں نکال سکتے، اپنے سمندروں میں سے نہیں نکال سکتے، اپنے جو سمندروں میں سے جو معدنیات ہیں وہ نہیں نکال سکتے، یا جو تیل آپ استعمال کریں گے وہ نہیں نکال سکتے، بلکہ آپ کو دیگر ممالک سے تیل کو برآمد کرنا پڑے گا۔ یہ اس معاہدے میں ایک چوتھا نقطہ تھا۔ اس کے بعد ابنائے باسفورس جو ترکی کے ساتھ ایک سمندر ہے، ابنائے باسفورس ایک اہم سمندر ہے جو ترکی کی سرحد کے ساتھ ملتا ہے، اور اس ابنائے باسفورس سے پوری دنیا کا جو تجارتی سامان ہے، تجارت ہوتی ہے، وہ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ مطلب اس ایک تجارت سے گژھان کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ سٲری دُنیاہٕچ مطلب پورٕ ایریا تب اس سب کی تجارت جو ہے اسی ابنائے باسفورس اسی روٹ سے ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ ترکی کی سرحد کے ساتھ تھا، اب ترکی کیا ہے، ترکی ان سے ٹیکس لیتی، اور ترکی جب ان سے ٹیکس لیتی سیدھی سی بات ہے ترکی معاشی طور بڑی سٹرانگ ہوتی، لیکن ان پر پابندی عائد کر دی گئی کہ آپ ابنائے باسفورس سے جو جہاز گزرتے ہیں ان سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے۔ تو اس کے بعد اتنا ہی انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ابنائے باسفورس جو ہے اس کو عالمی سمندر قرار دیا گیا، مطلب وہ ترکی کے سرحد کے ساتھ چل رہا تھا، ترکی کا حق تھا اس پہ، اور یہ کہا گیا کہ ابنائے باسفورس ہے یہ سے عالمی سمندر، اس پہ ترکی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ جو معاہدے لوزان ہے، اس کا کچھ میں نے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے، مختصر سے نکات آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ معاہدہ اس وقت ہوا تھا، یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو ہوا تھا، اور اس معاہدے کا جو اختتام ہے الحمدللہ وہ اب 24 جولائی 2023 کو ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تو بہت سارے تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ رجب طیب اردغان الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے دوران بھی ریلیوں میں کہتے تھے کہ 2023 انتہائی اہم سال ہوگا، کیونکہ یہ وہ سال ہے جب معاہدے لوزان کے 100 سال مکمل ہو کے ترکی اپنے آپ اپنے ٹانگوں پہ اپنا کچھ کرنا اور اپنا کچھ سوچنے کے لیے کچھ کھڑی ہوگی، ترکی اپنی معیشت کو دیکھے گی، یا جو خلافت عثمانیہ کا اس وقت جو نظام تھا اس کی بحالی کے لیے شاید رجب طیب اردغان سوچتے ہوں گے۔ حالانکہ اب ایک موقع ہے رجب طیب اردغان کے پاس، چونکہ بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے طیب اردغان کے اس الیکشن سے، وہ اس لیے لے رہا ہے کہ اس کے پاس ابھی ایک موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دوبارہ بحالی کے لیے ایک اچھا موقع ہے وہ خلافت عثمانیہ کی بحالی کے سلسلے میں۔ وہیں کچھ تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو اس سے تھوڑی پرابلم تھی، کیونکہ جو مکہ اور مدینہ ہے وہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ ہے، مکہ اور مدینہ اس وقت اس کا حصہ تھا۔ اور اب یہ بھی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ کہیں رجب طیب اردغان مکہ اور مدینہ کو اپنا علاقہ تصور کر کے یا اس پہ اپنا حق نہ جتلائے، اگر وہ خلافت عثمانیہ کے قیام کے لیے کوئی راہ ہموار کر پاتے ہیں یا اس کے لیے کوئی سبیل ڈھونڈتے ہیں، تو تجزیہ نگاروں کے مطابق وہ جی مکہ اور مدینہ پہ بھی خلافت عثمانیہ کے تحت لائیں گے۔ تو نمبر 1، نمبر 2 جو ترکی کی سرحدیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گی، اور ترکی جو ہے اپنا جو تیل ہے وہ خود کھوج سکتا ہے، ترکی جو ابنائے باسفورس کا سمندر ہے وہاں سے جو بحری جہاز چلتے ہیں ان پہ ٹیکس لگا سکتا ہے، ترکی خود کفیل ہو سکتا ہے۔ جو ترکی سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ ایک سیکولر ریاست ہوں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اردغان کے پاس ایک اہم موقع ہے اس وقت
ملت اسلامیہ کا لیڈر قائد بننے کا. دیکھیں بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہوں گے، بہت سارے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیسا لیڈر ہے، یہ ملت اسلامیہ سے کیا امیدیں اس کو وابستہ ہے. چونکہ جب تجزیاتی طور یا تجزیہ نگار اس پہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی لوگوں نے اعتماد اور بھروسہ کر کے طیب اردغان کو ایک اہم موقع فراہم کیا ہے، اگر وہ اس موقع کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور معاہدے لوزان کے اختتام کے بعد ترکی میں جتنی بھی پابندیاں تھیں اس کو ہٹاتے ہیں اور خلافت عثمانیہ کے لیے کوئی راہ ہموار کرتے ہیں اور مجموعی طور ملت اسلامیہ مسلم ورلڈ کے لیے کوئی امید لے کے آتے ہیں، تو انتہائی خوش آئند اور قابل مبارک ہوگا. اب اگر رجب طیب اردغان، چونکہ ان کا آخری ابھی الیکشن تھا، اس کے بعد وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے صدارتی الیکشن، اب اگر طیب اردغان اس موقع کو گنوا بیٹھے یا طیب اردغان اس موقع کو، ان حالات کو، اس جو جیت کو، ان سب کو مینیج نہیں کر پائے، اچھے سے مینیج نہیں کر پائے، ٹیکل نہیں کر پائے، جو چیلنجز ہیں ان کو ٹیکل نہیں کر پائے، تو مجھے لگتا ہے کہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. اور طیب اردغان کو بھی لوگ پھر صدیوں یاد رکھیں گے کہ ان کو بار بار مواقع دینے کے باوجود بھی یہ جو اصل مقصد تھا ترکی کا، جو خلافت عثمانیہ کا سقوط ہونے کے بعد اس کے ساتھ لوگوں کی امیدیں وابستہ تھی کہ یہ خلافت عثمانی کی بحالی کے لیے کچھ کریں گے، وہ نہیں کر پائے. تو بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب رجب طیب اردغان کیا کرتے ہیں، چونکہ ابھی 2-3 ماہ ہے، 1-2 جولائی تک 1-2 ماہ ہے ابھی، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ رجب طیب اردغان کیا کرتے ہیں. اور ساری دنیا کی، بلکہ یورپ کی، مسلم ورلڈ کی، ویسٹ کی، سب کی نظریں ابھی ترکی کے الیکشن کے بعد ترکی کے حالات پہ ہوں گے، ترکی کی پالیٹکس پہ ہوں گے، ترکی کی سیاست پہ ہوں گے. رجب طیب اردغان کی پالیسیز اور پروگرام پہ سب کی نظر ہوگی، بلکہ اب تجزیاتی طور بھی اب تحاریر آئیں گی، لوگ بولیں گے، لکھیں گے. تو میں اس سلسلے میں آج آپ کے ساتھ روبرو ہوا. امید کرتے ہیں کہ ان کا آنا پوری دنیا کے لیے ایک باعث رحمت بنے، مبارک بنے، اور پوری دنیا میں امن و استحکام آئے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع چاہوں گا. ابھی نو کی قلم کے ساتھ بننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.